بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر: امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ ان الصفا والمروۃ۔ میں نے کہا، باخدا کسی پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کا طواف نہ کرے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، اے بھانجے، تم نے بری بات کہی ہے، اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تو نے تعویل کی ہے تو الفاظ یوں ہوتے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ لیکن اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش اسلام سے قبل منات کے پاس آ کر تلبی کہا کرتے۔ یہ ایک بت تھا جو مسلل کے پاس تھا، اور جو شخص اس کے پاس تلبی کہہ لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتا۔ چنانچہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم صفا و مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے طواف کو مسنون قرار دیا، اب کسی کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں۔ یہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے۔ زہری کی روایت میں ہے کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے سامنے بیان کی تو وہ فرمانے لگے، یہ واقعی علم ہے، اسے میں نے نہیں سنا تھا۔ میں نے اہل علم میں سے بعض کو یہ کہتے سنا، لوگ کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے مابین طواف امور جاہلیت میں سے ہے۔ بعض دوسرے قریش کہنے لگے، ہمیں صرف طواف کعبہ کا حکم ہے، صفا و مروہ کے طواف کا حکم نہیں فرمایا گیا، تو یہ آیت اتری۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے فرمایا، شاید یہ ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔ بخاری نے ایک دوسری سند سے بروایت مالک بن ہشام بن عروہ اسی طرح روایت کیا ہے۔ پھر بخاری لکھتے ہیں، عاصم بن سلیمان کا قول ہے، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مروہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم اسے امور جاہلیت میں سے خیال کرتے تھے، چنانچہ جب اسلام آیا تو ہم نے ان کی صحیح کرنا چھوڑ دیا تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیاطین رات کو صفا و مروہ کے درمیان گھومتے رہتے تھے، ان کے درمیان بہت سے بت تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے طواف کی بابت دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ شابی کا قول ہے کہ اصاف نامی بت ہے، نائلہ بت مروہ پر تھا، وہ ان دونوں کا استلام کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اس کی صحیح کو باعث حرج تصور کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں، محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان تھے، انہوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اس وقت پتھر بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کی پرستش شروع ہو گئی، پھر انہیں صفا و مروہ پر منتقل کر دیا گیا اور وہاں نصب کر دیا گیا۔ قریش صفا و مروہ میں طواف کے وقت انہیں استلام کرتے، اسی لیے ابو طالب اپنے مشہور قصیدہ میں فرماتے ہیں، وَحَيْثُ بَنِيهُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ لِمُفْزِي سَيُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر رکن کے پاس آئے، استلام کیا اور باب الصفا سے نکلے۔ یہ آیت کریمہ زبان اقدس پر تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر فرمایا، ابدؤوا بما بدا اللہ بہ، اسی سے ابتدا کرو جس سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے، یعنی پہلے ذکر فرمایا ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے، ابدؤوا بما بدا اللہ بہ، اسی سے ابتدا کرو جس سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے۔ امام احمد نے حبیبہ بنت ابی تجارہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے دیکھا، لوگ آپ کے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے اور صحیح فرما رہے تھے۔
حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے گھٹنوں کے ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اس او فإن اللہ کتب علیکم السعی، صحیح کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح واجب کر دی ہے۔ امام احمد نے ہی دوسری سند سے صفیہ بنت شیبہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے اسے خبر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کے مابین ارشاد فرماتے سنا، کتب علیکم السعی فاسعوا دارکتنی، تم پر صحیح لکھ دی گئی ہے پس صحیح کرو۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کو حج کا رکن قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی اسی طرح ہے۔ بعض دوسرے فقہا کی رائے میں یہ واجب ہے، رکن نہیں۔ اگر عمدن یا سہون ترک کر دے تو دم یعنی قربانی دے کر اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ امام احمد کی ایک روایت یہ ہے، علماء کا ایک گروہ اسی طرح کہتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ابو حنیفہ، سوری، شعبی اور ابن سیرین اسی طرف گئے ہیں، اور حضرت انس، ابن عباس اور ابن عمر سے یہی مروی ہے۔ مالک سے عتیبہ میں اسی طرح منقول ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ارشاد باری تعالیٰ فمن تطوع خیرا سے دلیل پکڑی ہے، لیکن پہلا مذہب راجح ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مابین طواف فرمایا اور حکم دیا لِتَأْخُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج جو کچھ کیا ہے وہ واجب ہے، اس کا حج میں کرنا ضروری ہے، مگر جو چیز دلیل سے خارج ہو جائے واللہ اعلم۔ اس سے پہلے گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح کرو، اللہ نے تم پر صحیح فرض کر دی ہے، پس صحیح کرو۔ پس اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کے مابین صحیح کو شعار اللہ میں سے قرار دیا، جو مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے۔ اوپر حضرت ابن عباس والی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ صحیح کی اصل حضرت سیدہ ہاجرہ کا بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے۔ جب ان کے پاس پانی اور زاد راہ ختم ہو گیا تھا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کے سوا کوئی انسان نہ تھا۔ جب ان کا توشہ ختم ہو گیا اور اپنے بیٹے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے لگیں اور صفا و مروہ کے درمیان اس مقدس جگہ پر چکر لگاتی رہتی۔ اس وقت وہ ازحد بے قرار، خوفزدہ، ششدر اور پریشان تھی اور نصرت خداوندی کی خواستگار تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی مشکل کو آسان فرمایا، ان کی اجنبیت ختم ہوئی، رنج و غم کی شدت میں کمی آئی اور آپ کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جو کھانے کا کھانا اور بیماریوں کی شفا ہے۔ لہٰذا ان کے درمیان صحیح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے فکر و ذلت اور قلبی ہدایت، اصلاح احوال اور گناہوں کی مغفرت کے لیے اسے سامنے رکھے اور اپنے نقائص و عیوب کی دوری کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرے کہ وہ اسے صراط مستقیم پر رکھے اور تعزیز اسی پر قائم رہے، تاکہ وہ اسے ذنوب و معاصی کی غلاظت سے نکال کر مقام کمال و غفران اور استقامت پر فائز کر دے، جس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ قولا فمن تطوع خیرن، یعنی طواف کے چکروں میں واجب مقدار پر اضافہ کرے، یعنی 8 یا 9 چکر لگائے وغیرہ۔ ایک قول کے مطابق حج تطوع اور عمرہ کا طواف مراد ہے۔ واضح رہے کہ طواف سے مراد صحیح ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عبادت سے ہر زیادتی مراد ہے، راضی نے یہی لکھا ہے۔ حضرت حسن بصری کی طرف تیسرا قول منسوب ہے، واللہ اعلم۔ قولا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی تھوڑے عمل پر کثیر اجر دیتا ہے اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ لا یظلم مثقال ذرۃ وإن تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، سورہ نساء۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، مگر بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی تو دوگنا کر دیتا ہے اسے اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، 160، 159، 160۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں
जो अब तक छुपाते रहे, तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता हूँ और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और मरे इस हाल पर कि वो काफिर थे, यही वो लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लोगों की, हमेशा रहेंगे उसमें, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। तफसीर, ये उन लोगों के लिए शदीद वईद है जो रसूलों की लाई हुई मकासद सहीहा पर दलालत करने वाली और कलूब के लिए बाइस हिदायत बातों को छुपा लिया करते थे। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर नाजिल करदा कुतब में उन्हें वाज़ेह फरमा दिया। अबू अल-आलिया का कौल है कि ये अहले किताब के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत को छुपा लिया था। फिर बताया कि उनके इस फेल शनी पर कायनात की हर शय लानत भेजती है। जिस तरह आलम के लिए हर चीज़ इस्तग़फ़ार करती है, हत्ता कि मछलियाँ पानी में और परिंदे हवा में, उनकी सूरत हाल उलमा के बरक्स है। अल्लाह ताला भी उन पर लानत भेजता है और लानत भेजने वाले भी। मसनद हदीस में मुतअद्दिद संदों से जो एक दूसरे को तक़वियत देते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से किसी दीनी अमर के बारे में कोई सवाल पूछा गया और उसने उसे छुपाया, तो उसे क़यामत के दिन आग की लगाम दी जाएगी। सही में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया, अगर किताब अल्लाह में ये आयत ना होती तो मैं कोई हदीस बयान न करता। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति। इब्न अबी हातिम ने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की दोनों आँखों के माबैन ज़रब लगाई जाती है, जिसे जिन्नों इंस के सिवा सब जानवर सुनते हैं। हर जानवर जो उसकी आवाज़ सुनता है उस पर लानत भेजता है। तो ये अल्लाह ताला के उस फरमान का मतलब है। इब्न माजा ने भी इसे रिवायत किया है। अता बिन नबी रबाह का फरमान है, ला इनून में तमाम जानवर और जिन्नों इंस शामिल हैं। मुजाहिद का कौल है कि जब खुश्क साली का दौरा हो तो जानवर कहते हैं, ये बनु आदम के गुनाहों की वजह से है। अल्लाह ताला बनु आदम के गुनाहगारों पर लानत करे। अबू अल-आलिया, रबी बिन अनस और कतादा उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि मलाइका और मोमिनीन उन पर लानत भेजते हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि आलम के लिए हर चीज़ इस्तग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ भी। इस आयत में आया है कि इल्म को छुपाने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते, तमाम लोग और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। और वो तमाम फसीहुल लिसान अरब और अजमी हैं, ख्वा ज़ुबान मकाल से हो या लसान हाल से, बशर्ते कि उसमें अकल हो। और क़यामत के दिन भी ये सब चीज़ें उन पर लानत करेंगी। वल्लाह आलम। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस जगह तौबा कर लेने वाले को मुस्तस्ना फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनु, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को छुपाने के काम से बाज आ गए और अपने आमाल की इस्लाह कर ली, और जो बात वो छुपाते थे उसे लोगों के सामने बयान कर दिया। फ़उलाइका आतूबु अलैहिम व आना तव्वाबुर रहीम, मैं उनकी तौबा कबूल कर लिया करता हूँ और मैं तो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि कुफर और बिदत की तरफ बुलाने वाला जब बारगाह इलाही में तौबा कर ले तो वो उसकी तौबा कबूल फरमा लिया करता है। लेकिन वारिद हुआ है कि साबका उम्मतों में से ऐसे लोगों की तौबा भी मकबूल न थी, लेकिन ये तो नबी तौबा और नबी रहमत सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि की शरीयत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दी कि जिसने कुफर किया और तौबा के बगैर उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई तो अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फीहा, यानी क़यामत वो उस दायमी लानत में रहेंगे। फिर उनका ठिकाना नार जहन्नुम है, जिसके अजाब में उन पर तखफीफ होगी। और वलहुम युनज़रूना, और ना ही लहजा भर उसमें तवक्कुफ़ या इनक़ता आएगा, बल्कि वो मुसलसल और लगातार रहेगा। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम इसी से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अबू अल-आलिया और कतादा का कौल है कि क़यामत के दिन काफिर को खड़ा किया जाएगा। पहले अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाएगा, फिर फरिश्ते और फिर तमाम लोग उस पर लानत करेंगे। फसल, कुफ़ार पर लानत के जवाज़ में कोई इख्तलाफ नहीं। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके बाद आइमा कनूत वग़ैरह में कुफ़ार पर लानत भेजते रहे हैं, लेकिन किसी मुअय्यन काफिर के बारे में उलमा की एक जमात की ये राय है कि उस पर लानत करना जायज़ नहीं, क्योंकि उसके ख़ात्मे का हमें इल्म नहीं। बाज़ ने इस आयत इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू से आखिर तक अलाया से जवाज़ पर इस्तिदलाल कायम किया है। एक दूसरे ग्रोह का ख्याल है कि मुअय्यन काफिर को भी लानत करना जायज़ है। फ़कीह अबू बकर मालकी ने उसे ही इख्तियार किया है।
لیکن انہوں نے جس حدیث سے دلیل پکڑی ہے اس میں ضعف ہے۔ دیگر علماء نے اس واقعے سے دلیل اخذ کی ہے کہ ایک شخص کو نشہ کی حالت میں بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے اس پر حد جاری فرمائی تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی مرتبہ اسے لایا جاتا ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے تو اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے، واللہ اعلم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143۔ تفسیر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ الوہیت کے اعتبار سے یکتا ہے، اس کا کوئی شریک ہے نہ مقابل، بلکہ وہی یکتا اور تنہا اور بے نیاز رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر سورہ فاتح میں گزر چکی ہے۔ حضرت یزید بن سکن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الوہیت میں اپنے یکتا ہونے کی دلیل ذکر کی، یعنی زمین و آسمان میں اپنی انواع و اقسام مخلوقات کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں، سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تفسیر، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمان کی بلندی، اس کی لطافت و وسعت، اس میں سیارے اور ستارے، اور اس کی گردش میں زمین کی کثافت، اس کے نشیب و فراز، خشکی و تری، آبادی، گردش لیل و نہار، یعنی دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، اس میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین۔ ترجمہ، نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو آ پکڑے، نہ رات کو یہ طاقت کہ دن سے آگے نکل جائے۔ سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ سورہ الحج۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں۔ والفلک اللاتی تجری فی البحر، یعنی سمندر کو مسخر کرنے میں وہ کشتیوں کو اٹھا کر ایک جانب سے دوسری جانب لے جاتا ہے، اس سے لوگوں کا کاروبار حیات چلتا ہے، اور اس سے لوگ دوسرے علاقے کی مصنوعات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی مصنوعات ادھر لے جاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ سورہ یاسین۔ ترجمہ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، پس وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اگائے اس میں باغات، کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے اس میں چشمے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور جن کی شکلیں، رنگ اور افادیت مختلف ہے، ان میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، وہ اپنی اس تمام مخلوق سے باخبر ہے، ہر ایک کو رزق مہیا کرتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا
मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा सूरह हूद। और तर्जुमा, और नहीं कोई जानवर ज़मीन में मगर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उसका रिस्क, वो जानता है उसके ठहरने की जगह को और उसके अमानत रखे जाने की जगह को, हर चीज़ रोशन किताब में लिखी हुई है। व तसरी फिर रियाह, कभी रहमत की हवा चलती है और कभी अजाब की आंधी, कभी बादलों से बारिश की खुशखबरी लाती है, कभी बादलों को इकट्ठा करती है और कभी उन्हें फेर देती है, कभी जुनूब की तरफ से चलती है जिसे शामी कहा जाता है और कभी यमन की तरफ से चलती है, कभी बादे सबा चलती है। ये वो मशरिक की तरफ से चलने वाली हवा है जो बैतुल्लाह शरीफ के चेहरे से टकरा कर आती है, कभी मगरिब की तरफ से चलती है, इसे तबूर कहते हैं। लोगों ने हवाओं और बारिशों के मुतालिक बहुत सी कुतुब तसनीफ़ की हैं जिनमें उनके अहकाम जिक्र किए गए हैं। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाइ वल अर्द, और उस बादल में जो हुक्म का पाबंद होकर आसमान और ज़मीन में लटका रहता है। इन तमाम चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, यानी ये तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलालत करती हैं। एक और मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब सूरह अल इमरान। तर्जुमा, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, रात दिन के बदलते रहने में कई निशानियां हैं अहले अकल के लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, आप अपने रब से दुआ करें वो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दे, फिर हम उस सोने से घोड़े और हथियार खरीदेंगे, आप पर ईमान ले आएंगे और आपके साथ मिलकर जहाद करेंगे। आपने फरमाया, क्या ये तुम्हारा पक्का वादा है? मेरी दुआ पर अगर अल्लाह ताला ने उसे सोने का बना दिया तो मुझ पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हमारा वादा पक्का है। आपने अपने रब के हुजूर दुआ की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अगर ये लोग आप पर ईमान न लाए तो अल्लाह ताला उन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाएगा जो उसने आज तक किसी पर नाजिल नहीं फरमाया। ये सुनकर आपने अर्ज़ की, है बारी ताला मेरी कौम को मेरे सुपुर्द कर दे, मैं उन्हें हर रोज़ तेरे दीन की दावत देता रहूँगा। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। एक रिवायत के ये भी अल्फाज हैं कि वो सफ़ा पहाड़ के मुतल्लिक कैसा सवाल करते हैं, हालांकि वो उससे बड़ी बड़ी निशानियाँ अपनी आँखों से देख चुके हैं। हज़रत अता फरमाते हैं, जब मदीना तैयबा में यह आयत करीमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन नाजिल हुई तो कुफार मक्का कहने लगे, एक खुदा तमाम लोगों का निज़ाम कैसे चलाएगा? तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, उससे वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला एक ही है, वही हर चीज़ का खालिक, मालिक और माबूद है। एक रिवायत हज़रत अबू ज़ुहा से मनकूल है, वो फरमाते हैं कि जब यह आयत करीमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन नाजिल हुई तो मुशरिकीन ने उस पर दलील का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। इससे पहले ये जो आयत नंबर थे वो थोड़े मिटे हुए थे, तो 140 कह दिया मैंने वहाँ पे, वो 160 थी। 161, 162, 163, 164 हमने इसमें कवर किए हैं, तो वो टाइटल में मैं सही डाल दूँगा आयत नंबर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।